السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے؟ میری نظر سے آج ایک ویڈیو گزری جس کا عنوان تھا کہ داڑھی والوں پر لوگ یقین کیوں نہیں کرتے۔ اور جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور سنی تو اس میں ایک نوجوان بڑا اظہار خیال کر رہا تھا جس کے ساتھ فراڈ ہوا تھا، اور جن کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے ان کی زبان تلخ ہو جاتی ہے، لیکن جو اس نے اس ویڈیو میں الفاظ یوز کیے مجھے اس پر بڑا ایک رنج پہنچا۔ تو اس لیے میں نے کہا چلے لوگوں کی اصلاح ہو جائے، دوستوں کے ساتھ بات کر لی جائے۔ تو اس میں بات یہ تھی، میں ابھی اس کے وہ الفاظ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਐਡੀ ਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਦਾੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਧਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਉਹਦੀ ਇੱਧਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਸਟਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਦਾਵਾ ਦੀਆਂ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀਆਂ, ਤਬਲੀਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੂ ਕੇ ਵਰਗਲੂ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨਾ, ਔਰ ਸਟਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪੜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਯਕੀਨ ਘੱਟ ਹੈ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਛੁਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਦਾੜ ਵਾਲੇ ਨੇ। اچھا، یہاں پر وہ جو نوجوان تھا، اب جس کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے نا اس کی زبان تلخ ہو جاتی ہے، لیکن جتنے بھی جذبات ہوں، جب دین کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہو تو اپنی زبان کو ذرا سنبھال کے استعمال کیا کریں۔ عموماً سنا گیا ہے، لوگ کہتے ہیں اے داڑے والا، انہیں ایڈا وڈا داڑ رکھیا ہوا ہے، اے جناب ایڈی وڈی داڑھی ہے، مولوی بنیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو چیز ہے یہ سنت رسول ہے۔ اب اس کا بندے کو حیا کرنا چاہیے، جس نے رکھی ہوئی ہے اس کو بھی، اور جو آپ کے ساتھ لین دین کر رہا ہے اس کو بھی۔ اب وہ کہہ رہا تھا جناب اتنا بڑا اس نے داڑھ رکھا ہوا تھا اور اس نے فراڈ کر لیا۔ سب سے پہلے تو یوں سمجھیں کہ اسلام جو ہے یہ نہیں کہتا کہ جب آپ لین دین کریں تو کسی داڑھی والے کو دیکھ کے آپ جو جناب اسلام کے رول بھول جائیں اور جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 میں، یہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن پاک کی، یہ لین دین کے بارے میں ہے۔ اس کی پہلی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین یعنی کوئی بھی اپنا لین دین کرو تو کیا کرو؟ فاکتبوہ، لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھاک لکھے۔ آگے پھر یہ سب سے بڑی لمبی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے، یہاں پر کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کی ظاہری شکل و صورت پہ اعتماد کر کے آپ جناب اتنی بڑی رقم ویسے لکھ دو؟ تو بے وقوفی تو آپ کی ہے، اور تو کسی کی بے وقوفی نہیں ہے۔ اب آپ اپنی بے وقوفی کو چھپانے کے لیے کنڈیمڈ کر رہے ہیں تو جناب کس کو؟ داڑھی کو۔ اور عنوان کیا دے رہے ہیں کہ داڑھی والوں پر اعتماد ٹوٹ گیا۔ جو اللہ والے ہیں، یاد رکھیں اللہ والے جو ہیں ان کو تو پھر اتنا احساس ہوتا ہے، شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو سنت رسول رکھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو شرم کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص اپنے ایک دوست کے پاس گیا، اس نے کہا کہ مجھے 1000 دینار قرضہ چاہیے۔ اس نے کہا کوئی گواہ لا، اس نے کہا اللہ گواہ ہے۔ اس نے کہا چلو کوئی ضامن ہی دے دو، اس نے کہا میرا اللہ ضامن ہے۔ اب اس شخص نے بھی اس کو وہ قرضہ دے دیا۔ جن کی نیت ٹھیک ہوتی ہے سنیں۔ اب وہ شخص مقررہ مدت جب آئی تو وہ دریا کے اس پار رہتا تھا، وہاں پر اس نے کشتی تلاش کی، کشتی ملی نہیں۔ اب اس نے کیا کیا کہ ایک بانس کو لکڑی لی، اس میں خالی کیا، اس میں 1000 دینار رکھا اور ساتھ خط لکھا کہ یار میں آنا چاہتا تھا، کشتی نہیں ملی، مقررہ مدت تھی، تو میں کیونکہ اللہ تعالیٰ ضامن تھا، اللہ تعالیٰ گواہ تھا، تو میں اس چیز کو بھول نہیں سکتا۔ تو اس نے دریا میں ڈال دی۔ اب وہ شخص جس نے قرضہ لینا تھا، جس نے دیا ہوا تھا، وہ بھی دریا پہ آ گیا کہ یار میں مقررہ مدت ہے، کہیں وہ بندہ آ جائے، پیسوں کی تو ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ بندہ کوئی نہیں۔ وہ شام ڈھلے جب واپس جانے لگا تو ایک لکڑی اس کے پاس پڑی، تو اس نے کہا چلو گھر لے جاتے ہیں، جا کے جلائیں گے۔ اب جب اس نے جا کے گھر جا کے اس لکڑی کو پھاڑا تو اس میں 1000 درہم موجود تھے اور خط بھی لکھا ہوا تھا، یار یہ مسئلہ بن گیا تھا جس کی وجہ سے میں آیا نہیں، مجھے معاف کر دینا، میں اللہ تعالیٰ کا گناہگار نہیں بننا چاہتا۔
اب اس شخص کو پیسے مل گئے، ادھر سے اس کو کشتی مل گئی، یہ بیٹھ کے آ گیا اور اس نے 1000 درہم اور پیش کر دیے۔ اس کو نہیں پتا کہ اس کو لکڑی مل گئی۔ اس نے کہا یار اللہ تعالیٰ گواہ تھا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں کشتی ڈھونڈتا رہا، کشتی ملی نہیں۔ اس نے کہا آپ کے پیسے تو پہنچ گئے۔ اس نے کہا یار کیسے پہنچ گئے، میں نے تو بھیجا ہی نہیں۔ پھر جب اس نے سارا ماجرا سنایا، مقصد یہ بات کرنے کا، حدیث پاک بتانے کا مقصد یہ کہ جن کی نیت ٹھیک ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے، اور جن کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک وہ بندہ جس کے گھر بد اخلاق عورت ہو، اس کو طلاق نہ دے۔ ایک وہ بندہ جس کی کفالت میں یتیم بچے ہوں اور اس کو بلوغت میں پہنچنے سے پہلے ان کا سامان اس کو تھما دے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو لین دین میں، قرضے میں، قرضہ جب دیا یا لین دین کی تو اس نے کچھ لکھا نہ، کوئی بھی رائٹنگ جو بھی ہوتا ہے لکھنے کے لیے، اسٹامپ پیپر وغیرہ، وہ لکھا نہ۔ تو قصور کس کا ہے؟ آپ کا۔ اور کنڈیمڈ کس کو کر رہے ہیں آپ؟ جناب داڑھی کو کنڈیمڈ کر رہے ہیں، اس کی ذات کو کنڈیمڈ کریں۔ وہ جو شیطان صفت بندہ ہے جس نے دھوکہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو لوگ سنت رسول رکھ کے اور سوچتے ہیں کہ یار ہماری ظاہری شکل و صورت دیکھ کے لوگ ہم پر اعتماد کریں گے، اللہ مان والا فیض، ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن ہمیں خود بھی اپنے رویوں پر بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں اعتماد کریں جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لاریب کتاب ہے، فرما رہا ہے کہ لکھو۔ تو اب یہاں پر کہیں نہیں لکھا کہ کسی کے اعتماد میں کی وجہ سے نہ لکھو، یا پورے قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا۔ لکھا ہے کیا؟ لکھا ہے کہ لکھو جب بھی تم لین دین کرو۔ تو براہ کرم جب بھی آپ نے دینی معاملات میں، وہ کسی نے سنت رسول رکھی ہو، دیکھیں نا دہشت گرد ہے، لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب دہشت گردہ نے جو ہے نا یہ سارے داڑھی والے دہشت گرد ہیں، تو کسی نے کہا بھائی دہشت گرد وہ ہیں، دہشت گرد تو ہیں لیکن انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں۔ تو اس لیے سنت رسول کو جب بھی آپ نے نام لینا ہو، اچھے الفاظ سے نام لیا کریں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری سنت ہے۔ تو اس لیے یہ چیز کبھی بھی عنوان نہیں کہ داڑھی والوں پر یقین کیوں اٹھ گیا۔ ہاں کچھ لوگوں نے اپنی ایک ظاہری شکل و صورت اختیار کر لی جس کی وجہ سے وہ اپنا بینیفٹ اٹھاتے ہیں، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ گناہ گار نہ ہو، اور دوسرا جب بھی لین دین کریں تو اس کو لکھا کریں، چاہے جو کوئی بھی ہو۔ بعد میں پھر انسان جو ہے وہ پچھتاتا ہے اور پھر وہ عدالتوں کے چکر لگاتا ہے۔ اگر میری بات یہ آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کریں، تاکہ جو لوگ جو ہے ایسی ذہنیت رکھتے ہیں وہ اس سے ذرا توبہ کریں۔